نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج اعراب القرآن کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم سورۃ النساء کی اگلی آیات کریمہ آیت نمبر 100 اور 101 کا گرامیٹیکل انالیسز اور ترجمہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی صفیہ بیٹی، آپ نے پہلے ہینڈ ریز کیا ہے، تو پہلے آپ سے یہ سن لیتی ہوں میں پہلی والی جو آیت کریمہ ہے۔ آئیے، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سس۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يهاجر في سبيل الله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا یخرج ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ جی یہاں واؤ جو ہے، واؤ کو اس طرح کیا بنائیں گے؟ جی من جو ہے شرطیہ ہے، اس کے بعد میں من کے بعد میں مضارع آ رہا ہے، تو یہاں پر مضارع مجزوم ہے، تو اس کو من کو شرطیہ بنائیں گے۔ جی بالکل، ماشاء اللہ۔ اور بہت بڑی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جس من کے بعد دو جملے آ رہے ہیں، جی اور پھر سیکنڈ یہ کہ یہ فعل مضارع آ رہا ہے تو وہ مجزوم ہو کر نظر آ رہا ہے۔ اگر ماضی ہوتا تو پھر محلن مجزوم ہم نے اسے کاؤنٹ کرنا تھا، اگر ہمیں یہ جی کنفرم ہوتا کہ من شرطی ہے، اور اس کے جواب پر فا بھی آ رہا ہوتا ہے جو جواب شرط ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی۔ یہ مضارع ہے، اس کا مادہ ہے ہا جیم را، ہاجرا یحاجرو، ہوا اس میں فعل ہے، یہ فعل پلس فاعل ہو گیا، فی جو ہے جار ہو گیا، سبیل اللہ کی، سبیلی جو ہے مضاف ہے، اللہ کی جو لام تعالیٰ جو ہے مضاف الیہ ہے، مضاف مل کر یہ مجرور بنا، جار مجرور مل کر یہ متعلق فعل بنا۔ تو یہ ٹھیک جملہ ہے فعلیہ بن کے یہ شرط بنا من کے لیے۔ پہلے من کو جو ہے یہاں پر شرطیہ بنا کر مبتدا بنا دیا، اب یہاں پر شرط جواب شرط مل کر اس کو خبر بنائیں گے یہاں پر۔ ٹھیک تو ہے اب یہاں یجد جو ہے مضارع ہے، مجزوم ہے، لیکن یہاں پر مضارع پر فا کبھی آ سکتا بھی نہیں آ سکتا مضارع پر، ٹھیک تو ہے، یہاں پر شاباش۔ مضارع یا جازم ہے، اس کا مادہ ہے واو جیم ہاں، وجدہ یجدو، ضربہ سے ایسی سے ہوا اس میں فعل ہے، فعل پلس فاعل ہو گیا، فی جو ہے جار ہے، الارضی جو ہے مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق فعل بنا یجد کا۔ اب یہ ٹھیک ہے مراغمن جو ہے اس کو مفعول بنائیں گے، لیکن یہ مراغمن جو ہے یہ موصوف بنا، یہ صفت بنا کثیرن، اور اس کو وہ عطف بنائیں گے، یہ ساعتن کو جو ہے مراغن کا ان کا معطوف علیہ، مراغمن کثیرن جو ہے معطوف علیہ، وہ عاطفہ ہے، ساعتن جو ہے معطوف ہے، معطوف علیہ مل کر یہ مفعول لہو بنا۔ اچھا مراغمن ٹھیک ہے ساعتن جو ہے مراغمن پر عطف ہوگا۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ سمپل مفعول بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، جی یہاں تک ترجمہ کر لیں پہلے۔ جی جی۔ اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت زیادہ ٹھکانہ
ठिकाना और कुशादगी पाएगा, ठिकाने और माशाल्लाह, कुशादगी पाएगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह, शाबाश। वाउ, ये वाउ जो है इसको आतिफा बनाएंगे sis। जी, ठीक है। वाउ आतिफा है, ये मन जो है शर्तिया है इधर भी। इसके बाद मुजारे आ रहा है, इसके बाद में दो जुमले आ रहे हैं इसके बाद में sis, मन के बाद में। तो इसको ठीक मन है, शर्तिया हो गया, ये मुजारे मजरूम हो गया sis। इसका मादा है खराजिम, खराजा यखरुजू से है, इसमें नून से है, ये वाट में फाइल है, फेल प्लस फाइल हो गया। मिन जो है जार है, बैती ही मुदाफ मुदाफ इलैहि के मजरूर मिलकर इसको मुतालिक भी बना सकते हैं या बयानिया, कोई बना सकते हैं sis। इसको सिंपल बेटा मुतालिक आप फेल, इस मुतल्लिक, जी बिल्कुल बिल्कुल आसान वाला मुतालिक, रखें। जी ठीक है। ये मुतालिक फेल हो गया सिस, यखरुज का। मुहाजिरन जो है ये इस्मुल फाइल है सिस। इलल्लाह जो है जार मजरूर मिलकर ये इसके लिए सिफत भी बना सकते हैं या मुतालिक फेल सिस, क्या बनाएंगे फिर जी सिफत। जी बिल्कुल। अगर तो आप जैसे पहचान गई हैं कि ये इस्मुल फाइल है, तो फिर हमें पता है इस्मुल फाइल का एक अंदर फाइल भी हम मानते हैं, उसका मुतल्लिक भी आ सकता है, उसका मफूल भी आ सकता है। तो इसको आप उसके मुतल्लिक कर लें, और जो बहनें जी नहीं पहचान पा रही हैं तो वो मौसूफ सिफत चाहे कर लें। ठीक है जी सिस, जी। जी। तो ये वो आतिफा हो गया, ये रसूली जो है मुदाफ लिही मुदाफ इलैहि, मुदाफ मुदाफ इलैहि मिलकर ये पहला वाला मुहाजिर अल्लाह मातुफ अलैहि, ये रसूलिही को मातुफ मातुफ अलैहि मातुफ मिलाकर इसको हाल बनाएंगे कैसे। सफिया बेटी, मुहाजिर पे इसका अतफ नहीं होगा, रसूल ही का। तो इल्लाह पर होगा मुहाजिर, ना फिर। जी अल्लाह लफ्ज़ जलाला पर होगा, शाबाश। जी ठीक है, तो जो कोई तो ये, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करते हुए, जी हाल बना लें इसे। जी किसका हाल हाल बना, बनाएंगे इसको? ये इसको जो है यखरुज में जो है हुआ है ना उसका फर्ज। शाबाश, शाबाश, माशाल्लाह, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। ठीक हो गया जी, आगे चलें। जी, इसका तर्जुमा करना सिर्फ, अभी थोड़ा आगे। जी भी कीजिए। सुम्मा जो है अतफ है सिर्फ, जी सुम्मा जो है हरफ अतफ है सिर्फ। यहाँ पर ये इसके बाद में मुदारे आ रहा है, तो यहाँ पर इसको भी मजूम बनाएंगे सिर्फ, क्योंकि वहाँ पर अतफ हो रहा ना सिर्फ, इसलिए यहाँ पर मुदारे मजूम होगा। तो शाबाश, ठीक है। इसमें दाल रॉ काफ मादा है, इफ़आल से है, अदरा का युदरी को। तो ये फेल हो गया, हु जो है मफूल बिही हो गया, अलमौतु जो है फाइल हो गया। फेल ठीक प्लस है, फाइल प्लस मफूल भी मिलकर जुमला फेलिया होकर ये अतफ होगा मैं युहाजिर पर, युहाजिर पर, नहीं तो पीछे अतफ होगा। वो इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं। ये जी जो कोई हिजरत करते हो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करते हुए अच्छा, अपने घर से निकले, फिर उसको मौत पाले पकड़ ले जी या मौत आ जाए, ठीक है, ये इस जी। वाले पे होगा, या खरूज तो पे। ठीक है, सिर्फ ये वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुहुल मौत, ये पूरा शर्त बनेगा ना सिर्फ यहाँ जी तक। जी जी बिल्कुल, सुमा की वजह से शर्त वाला अभी हिस्सा चल रहा है। अब जवाब जी शर्त यहाँ से आएगा, फाकद से फा आ गया, फा जी राबता, फा जजाइया। जी। फ़क़द वक़अ, असीस यहाँ पर क़द आने की वजह से फ़ा गया ना असीस इधर, नहीं तो नहीं आता था यहाँ पर, क्योंकि जी 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 जी, शाबाश। माजी पे फा नहीं आता, लेकिन माजी जी से पहले अगर कद लगा हो तो फिर फा आ जाता है। जी। ठीक है जी। फ़ा राबता है असीस, क़द हरफ़े तहक़ीक़ है, वक़अ वाउ क़ाफ़ ऐन जो है माज़ी है, वक़अ यक़अ, अच्छा, ठीक है। और ये फेल हो गया से अजरुहु मुदाफ मुदाफ इलैहि मिलकर फाइल हो गया। ये फेल प्लस फाइल हो गया, अलल्लाहि जो है जार मजरूर मिलकर मुतालिके फेल हो गया। फेल प्लस फाइल मुतालिके फेल मिलकर जुमला फेलिया होकर ये इसको जवाब शर्त बनाएंगे। महल महल जज़म जवाब शर्त बनाएंगे फिर इसको। जी बस, फिर जब अगर तो शर्त वाला हिस्सा वो जाजिम है तो जवाब शर्त भी फिर इसी तरह होगा, जी, ठीक है। जी। और ये वाउ जो है इसको यहाँ पर नया जुमला बनाएंगे, इस्तेनाफिया बनाएंगे या ना? जी क्योंकि कर लें, जुमला इसमें है अलग ना, कर लें, ठीक है। इस्तेनाफिया बनाएंगे इसको। काना जी जो है फेल नाफिस है, काफ वाउ नून मादा है, काना यकूनु से है। इसमें इसमें जलाला जो है इसम काना है। गफूरन जो है ये खबर काना एक हो गया, रहीमन जो खबर काना टू हो गया। तो इसम काना प्लस खबर काना मिलकर ये जुमला फेलिया होकर ये मुस्तानिफा हो गया। ठीक हो गया, माशाल्लाह। तर्जुमा कीजिए। जी,
اور یہاں سے وَمَن يَخْرُجْ سے کرزس، اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت زیادہ ٹھکانے سوری یہ پڑھنا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اور جی جو ہجرت کرنے والا اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکلے پھر اسے موت پالے تو یقیناً اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا، اور ٹھیک ہے، وکان اللہ غفور رحیمہ، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے کہ کوئی ہجرت کرنے والا، لیکن جی یہ جی ہے اس کو یوں بھی کیا گیا ہے کہ اس کو چونکہ آپ حال بنا رہی ہیں تو من کو ہم کہیں گے کہ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، یہ ہجرت کرنے والا ہوتے ہوئے جی اپنے گھر سے نکلے، تو پھر یہ ترجمہ اس طرح سے زیادہ بہتر ہے، ورنہ وہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہ فائل بن رہا ہے یخرج کا، ہجرت کرنے والا نکلے، ٹھیک ہے، یہ چھوٹا سا پوائنٹ ہے، اگر آپ اس کو سمجھ سکیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اٹس اوکے، ماشاء اللہ بارک اللہ جی فیک، شاباش، نہیں بہت اچھا۔ آپ اسے میوٹ کر لیجئے، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، کٹ رہی ہے، جی آپ میوٹ کر لیجئے، اور میں اس کو ایک دفعہ ہم دہرا لیتے اور پھر اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ حافظ یہ عبدالسلام صاحب نے اس کی کیسی کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ بہت اچھا بتا گئی ہیں، ایسے ہی ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ اگر کسی بہن نے لیٹ جوائن کیا ہے یا آپ کو کوئی بات اگر پہلے نہیں سمجھ آئی تو چلے سیکنڈ ٹائم آپ کو کلیئر ہو جائے گی۔ وَمَن یُہَاجِر، من کئی طرح کا دیکھنا ہے جی، یہ کون سا والا ہے؟ یُہَاجر آ رہا ہے، ہاجرہ یُہَاجِرُ، حروف مادہ کلیئر ہیں، اور بیچ میں ہا جیم را کے الف آ رہا ہے تو باب مفعلہ پہچانا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور علامت مضارع پیش والی ہے تو اس کی چار پاسبلٹیز میں یا تو مضارع مجھول ہوگا یا پھر وہ جو مزید الفی ابواب کے پہلے تین ابواب میں سے کوئی ایک ہوگا، یہ اسی تین میں سے ایک ہے۔ تو یہ اب یہاں پر یوہاجرو کے بجائے یوہاجر آ رہا ہے، مجزوم ہو رہا ہے یہ مضارع، تو یہ من کی وجہ سے، اس کا مطلب ہے یہ من نہ موصولہ ہے، نہ استفہامیہ ہے، نہ کوئی دوسرا ہے، یہ من شرطیہ ہے۔ تو فی سبیل اللہ اس کے متعلق ہو گیا یوہاجر کے، اس کا فائل اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے یا کرے گا، اس کی ابھی تفصیلات آپ سے شیئر کرتے ہیں، ہجرت کیا ہوتی ہے اور تب ہجرت کا کیا ان دنوں اس کا کیا آپ کہہ لیں کہ درجہ اور اہمیت تھی، کتنی ضروری تھی، اور پھر اب ہجرت کی کیا صورتحال ہے آج کے دور میں، یہ بھی دیکھیں گے۔ اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے یا کرے گا، یا جد فی الارض مراغمن کثیرا، یا جد، اب یہ واجدہ یا جدو سے یہ بھی مجزوم ہو رہا ہے، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جواب شرط بن رہا ہے، فی الارض اس کے متعلق ہو گیا، تو مراغمن یہاں پر کثیرن اس کی کثیرہ اس کی صفت ہو گئی، اور یہ مفعول بھی ہو گیا، یہ جیسے بیٹی نے کہا وَعَاطِفَ سَاعَتًا، وقف کریں گے تو ساعہ، تو یہ بھی یہاں پہ منصوب ہے، تو یہ مراغمن پہ اس کا عطف ہو جائے گا، تو مراغمن معطوف علیہ اپنے اس معطوف سے مل کر یہ مفعول بھی بن رہا ہے یا جد کے لیے۔ اور جو کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرے یا کرے گا تو وہ زمین میں مراغمن کثیرہ پائے گا، وسعہ، اس لفظ کو ابھی دیکھتے ہیں، اس میں بیسیکلی اس کے معنی میں جو ہوتا ہے نا کہ خاک آلود ہونا کا معنی ہے، تو یہ حافظ عبدالسلام صاحب نے اسے لکھا ہے کہ یہ اس میں ظرف ہے، اس میں میں نے بتایا کہ بیسیکلی خاک آلود ہونے کے معنی ہے کہ کچھ بھی ایسا ہونا جس سے دشمن ذلیل ہو، رسوا ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تو ہجرت کا کیا ہے کہ جی جب کسی جگہ پہ کوئی جاتا ہے تو جو جگہ وہ چھوڑ کے جاتا ہے تو پیچھے اس کے جو دشمن ہیں ان کی ناک خاک آلود ہوتی ہے، اور ویسے اس کے معنی جگہ، جائے قیام اور جائے پناہ بھی آتے ہیں، تو یہ اس کی تفصیل ہے جو کہ قرطبی کی تفسیر سے انہوں نے لکھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اگرچہ ان لوگوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے جو مکہ اور دوسرے مقامات پر دارالکفر میں زندگی بسر کر رہے تھے، ہجرت نہیں کر رہے تھے،
لیکن یہ آیت عام ہے اور متعدد احادیث میں ہجرت کی ترغیب دی گئی ہے، اور وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ذلیل و خوار کرے گا اور اس کی طرف سے بڑی وسعت بھی ملے گی۔ ہجرت ہوتا ہے جی ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جانا، اپنے وطن ملک چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، خاص طور پر دار الکفر یا دار الحرب، یعنی کہ کفر کا علاقہ یا جنگ کے علاقے سے دار الاسلام کی طرف جانا۔ تو یہ جب مدینہ کی ریاست تھی فتح مکہ تک، تو یہ ہر مسلمان کے لیے لازم تھا، یہ ہم پیچھے سے دیکھ کر آئے ہیں۔ جو نہیں کرتا تھا وہ منافق کہلایا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں منافق ٹھہرا، تو یہ ضروری تھی۔ اب کیا سچویشن ہے کہ اب بھی اگر اب وہ والی ہجرت میں ابھی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ وہ تو ختم ہو گئی، وہ جو لازمی تھی کہ سب نے مدینہ جانا ہے، لیکن ابھی بھی اگر کسی کو اپنے دین کو پریکٹس کرنے میں کسی بھی طرح سے اسلام کو خطرہ ہے، اس شخص کے اپنے ایمان کو خطرہ ہے، حلال حرام میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے، آپ اپنے دین پہ عمل نہیں کر پا رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، تو وہاں سے ہجرت کرنا ابھی بھی لازم ہے۔ اب یہاں پر مراغمن کا یہ ہے کہ اس میں یہ آپ کہہ لیں کہ ٹھکانے، جائے پناہ، بہت سارے ٹھکانے یا جگہ ملیں گی رہنے کے لیے، اور ساتن یہ وسعت، کشادگی معاشی طور پر اس کے ارننگ میں، تو اللہ تعالیٰ دیں گے اس کو، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اور جو کوئی اپنے گھر سے نکلے، من بیتی اس کے متعلق ہو گیا، باقی سب ویسے ہی جیسے پچھلا میں نے شیئر کیا آپ سے۔ مہاجرن اسم الفاعل ہے، یہاں پر یہ حال بن کے آ رہا ہے، ذوالحال اس کا جو فاعل ہے یخرج کا ہوا۔ تو اللہ و رسولہ، سب سے پہلے اللہ لفظ جلالہ معطوف علیہ، رسولہ معطوف، یہ دونوں الہ کے لیے مجرور، یعنی کہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر الہ کے لیے مجرور، اور یہ جار مجرور مہاجرہ، اسم الفاعل کا وزن ہے نا، ہاجرہ یہاجرو سے مہاجرن، اور جیم کے نیچے زیر، عین کلمہ کے نیچے زیر ہو تو اسم الفاعل ہوتا ہے، زبر ہو تو یہ اسم المفعول ہو جاتا ہے۔ اسم الفاعل، اسم المفعول یہ ثلاثی مجرد سے آئیں تو فاعل اور مفعول کے وزن پر ہوتے ہیں، لیکن مزید فی ابواب سے آئیں تو ان کا جو پہلا مضارع کا صیغہ ہوتا ہے اس میں سے یا ہٹا کر پیش والی میم لگا دیتے ہیں، آخر میں تنوین لگا دیتے ہیں۔ تو یہ مہاجرن، جیم کے نیچے زیر ہے تو اسم الفاعل ہے، ہجرت کرنے والا، اور یہاں پر یہ اس کی حالت یہ منصوب ہے کیونکہ یہ یخرج کا مفعول بھی بن رہا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ اسم الفاعل، اس کے اندر اس کا فاعل مان لیں۔ ہم ایسے کرتے نہیں ہیں اس کلاس میں، لیکن میں ہر دفعہ بتاتی تھوڑا سا ضرور ہوں کہ آپ کو پتا ہو، اور اللہ، اور یہ آگے سارا اس کے متعلق ہو گیا، ان سے مل کر مہاجرن یہ حال ہو گیا، ٹھیک ہے، کس کا؟ ہوا کا۔ اس طرح سے سمجھ آ گیا، اس طرح سے، یا پراپر اور کرنا ہے تو جی ہوا ضمیر مستتر جو ہے ذوالحال، اور یہ سارا حال، تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر اس کا فاعل بنا یخرج کا، جو آسان لگتا ہے، چاہے ایک ایک چیز کو پکڑتی جائیں، بتاتی جائیں اور چھوڑتی جائیں، چاہے سب کو آخر میں جوڑ دیں، اور جو کوئی اس کے راستے میں نہیں اپنے گھر سے، ٹھیک ہے، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے یا ہجرت کرنے والا ہوتے ہوئے نکلے، ابھی چل رہا ہے یہ شرط کا حصہ، اور شرط کا آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک کسی کو بھی ہم نے شرط کہنا ہے، جیسے من کو کہنا ہے، ماں کو کہنا ہے، ایزا کو کہنا ہے، تو اس کے بعد دو جملے آنا ضروری ہیں، ایک شرط ایک جواب شرط، ورنہ تو یہ اور بھی بہت کچھ بن سکتے ہیں، اور جواب شرط پہ عام طور پر فا جزائیہ، فا رابطہ نظر آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا، اس میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ مضارع پہ آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا، اس پہ آ رہا ہے نظر، لیکن یہ سما سے ابھی شرط والا حصہ چل رہا ہے، تو یہاں تک الموت تک شرط والا حصہ ہوگا، آگے جواب شرط آئے گی۔ ہاں بتا میں یہ رہی تھی کہ ان کی مزید ترکیب یہ ہوتی ہے کہ من شرطیہ کو مبتدا مانتے ہیں اور پھر شرط اور جواب شرط دونوں کو ملا کر اس کی خبر، تو جملہ اسمیہ بنا لیتے ہیں، اسی طرح یہ ابھی یہ چل رہا ہے جی، اور یہ جو نا میں یخرج، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، ہجرت کرنے والا ہوتے ہوئے نکلے، پھر اسے موت پالے، ابھی بات چل رہی ہے شرط میں ہی ہے، ثم پھر یہ عاطفہ، یدرک ہو، ادرا کا یدریکو سے یہ کاف جزم، یہ مجزوم کیوں ہے؟
یہ مجزوم ہے یخرج من شرطیہ کی وجہ سے، یدرک مجزوم ہے عطف ہونے کی وجہ سے اس پر. تو یہاں ضمیر مفعول بھی الموت فاعل، تو یدرک فعل مضارع مجزوم اپنے فاعل و مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ اس پر عطف ہو گیا اس والے پہ. اب جواب شرط آ رہی ہے. فقد واقع، تو واقع یا یہ یاقعو بتا گئی ہیں وہ ماشاءاللہ، واقعہ ہونا پہچانا جا رہا ہے. تو یہ قد آ گیا ہے ماضی سے پہلے، تو اس کا مطلب اب یہ بات یقینی ہو چکی ہے جیسے. تو اس کا ترجمہ پھر اس طرح کیا گیا ہے مختلف اسکالرز نے، ثابت ہو گیا. فقد واقع اجرو، پس اس کا اجر ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ پر. تو واقع یہ اجرو یہ اس کا فائل ہو گیا، اللہ متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ جملہ فعلیہ ہو کر جواب شرط، اور باقی سارا میں نے بتا دیا. من مبتدا اور شرط و جواب شرط مل کر خبر. وہاں تک نہیں بھی آپ نے کرنا، تو بس پتا ہو کہ شرط کیا ہے، جواب شرط کیا ہے. اور یہ تو بہت آسان ہے ماشاءاللہ، وہ بتا گئی ہیں. اس کو واو استنافیہ کانا، اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے. اسم اس کا مرفوع ہوتا ہے، تو یہ اللہ لفظ جلالہ اسم ہے. دو خبریں آ رہی ہیں تو کیونکہ وہ منصوب ہوتی ہیں، تو یہ اس کا ترجمہ. اور یوں ہم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت غفور، فعول کے وزن پر مبالغہ، اور یہ فعیل کے وزن پہ مبالغہ، بہت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھتے ہیں، پھر اس کے ترجمہ دیکھتے ہیں حافظ عبدالسلام صاحب کا. اور جو میں تفسیر شیئر کرتی ہوں اس گروپ میں عام طور پر، وہ بھی میں حافظ عبدالسلام صاحب کی میں پسند کرتی ہوں. یہ گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھی اور زیادہ سمجھ آئے گی گرامر اسٹوڈنٹس کو. اچھا جی، اس میں کچھ حصہ تو میں نے آپ سے شیئر کر دیا. باقی یہ ہے کہ جی جو اپنے گھر سے نکلے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہوا، اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو خلوص نیت سے ہجرت کرتے ہیں، مگر راستے میں ان کا آخری وقت آ جاتا ہے، تو ان کا اجر اللہ پر ثابت ہو جاتا ہے. کیونکہ اصل نیت ہے، نیت کیا سارا دار و مدار نیت پر ہے. جیسا کہ مشہور حدیث مبارکہ ہے، انما الاعمال بالنیات، بخاری کی پہلی حدیث. تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس کے شان نزول میں یہ صحابی بھی بتائے جاتے ہیں، حضرت خالد بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے نکلے. انہیں ایک سانپ نے ڈس لیا، تو ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. بعض دفعہ ایک آیت کریمہ کے کئی شان نزول سامنے آتے ہیں. تو یہ باقی ایک بہت لمبی حدیث ہے جس میں ایک آدمی نے پہلے 99 قتل کیے تھے. وہ کسی عالم کے پاس جاتا ہے اور اس سے توبہ کے بارے میں پوچھتا ہے. اس نے کہا تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی. اس نے اسے بھی قتل کر دیا. پھر 100 قتل کرنے کے بعد یہ توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو نکلتا ہے، راستے میں اس ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اب وہ فرشتے بھیجے جاتے ہیں کہ دیکھیں کہ جس علاقے سے نکلا ہے اس کی طرف ابھی تھا، یا جس کی طرف جا رہا تھا یہ اس کی طرف بڑھ چکا تھا. تو خیر وہ اسی علاقے کی طرف جہاں کہ وہ اپنا یہ علاقہ چھوڑ کے جانا چاہ رہا تھا اور گناہوں سے بھی ہجرت کرنا چاہ رہا تھا، تو وہ ایک قدم آگے تھا، تو اس کی قبول ہو گئی. اس سے پتہ چلا، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. اچھا جی، ہجرت کے معنی میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فرض تھی، اور وہ مدینہ ہجرت کرنا. جس ہجرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح کے بعد ہجرت نہیں، یہ کہہ کر منسوخ فرما دیا تھا، وہ مکہ یا کسی بھی جگہ سے مدینہ کی طرف ہجرت تھی. لیکن باقی میں نے عرض کی کچھ حالات میں آج بھی بالکل لازم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح اہل بدعت کی آبادی سے بھی ہجرت کرنی چاہیے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی شخص کے لیے ایسی جگہ پہ رہنا جائز نہیں جہاں سلف کو گالیاں دی جاتی ہوں، یا جس علاقے میں حلال روزی نہ ملتی ہو، یا دین میں فتنے کا خوف ہو، تو وہاں سے بھی ہجرت کرنی چاہیے. یہ قرطبی کی تفسیر سے انہوں نے یہ شیئر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان مقیم ہو. یہ ابو داؤد 2645. تو یہ کچھ تفصیل آپ سے شیئر کی. میں امید کرتی ہوں کہ آیت کریمہ آپ کو بآسانی یہ سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں حافظ عبدالسلام صاحب نے ترجمہ کیسے کیا اس کا. اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ، مراغمہ اور بڑی وسعت پائے گا.
بہت سی جگہیں اس طرح بھی ترجمہ کیا گیا. میں ایک دو ترجمے بلکہ ایسا کرتی ہوں، میں آپ سے شیئر کرتی ہوں تو کہ اور اسکالر نے کیسے کیے ہیں. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ کی بہت جگہ اور بڑی کشادگی پائے گا. ایک اور ترجمہ پہلے حصے کا، باقی کا سمپل ہے، وہ سب کا تقریباً ملتا جلتا ہے، سیم ٹو سیم. اور جو کوئی اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے وہ زمین میں ہجرت کے لیے بہت سی جگہیں اور معاش کے لیے کشادگی پائے گا. یہ بھی بہت اچھا ترجمہ، بآسانی سمجھ آنے والا، بلکہ تفسیر تک کو کلیئر کر دینے والا ترجمہ. ایک اور دیکھتے ہیں. اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بڑے ٹھکانے اور بڑی وسعت پائے گا. ایک اور ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے حصے کا. جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی. باقی جو ہے وہ یہ ایک ان کا کافی ہوگا. اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے موت پا لے تو بے شک اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. ویسے واقعہ کا مطلب ثابت ہونا نہیں ہے سچ تو واقعہ ہونا، لیکن اس سے پہلے قد آ رہا ہے ماضی سے پہلے، تو یوں سمجھے کہ یہ کام ہو گیا. یہ تھی جی ہماری آج کی پہلی آیت کریمہ. اب ہم بڑھتے ہیں آج کی دوسری آیت کریمہ، جو ویسے تو آسان ہے یہ گرامیٹیکل انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن اس کی ڈیٹیل، اس کی تفسیر میں بہت کچھ ہے جو میں مختصر آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. جی یہ آئیں گی عائشہ بیٹی، عائشہ گل بیٹی، میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں، دیکھیے. جی جی آئیے اس کی آپ اس کا گرامیٹیکل انالیسس کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينًا. دوم مبینہ، جی ٹھیک ہو گیا. عدوًّا مبینا. جی واؤ ماشاء اس میں حرف، ویسے تو یہ کنیکٹڈ ہی ہے، حرف عطف ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے. اضافی اس میں دو صورتیں مجھے لگ رہی تھیں کہ ایک تو اذا، جیسے آپ نے کہا کہ شرط والا اذا ہوگا، اور ایک ظرف زمان والا بھی. دیکھیے ظرف تو یہ ہے ہی ہے نا. جی اگر اس کے بعد دو جملے آ رہے ہیں اور شرط کا مفہوم پایا جا رہا ہے اور جواب شرط پہ فا جزائیہ واقعی نظر ہے. آ رہا ہے تو پھر یہ اذا ظرفیہ شرطیہ کہیں گے، ٹھیک زیادہ تر یہی ملے گا. اور اگر نہیں ایسا تو پھر سمپل ظرفیہ کہہ دیں گے. ٹھیک مطلب پھر اس کو مضاف الیہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے وہ ظرف مضاف بنتے ہیں جی تو یہ ظرفیہ ظرفیہ شرطیہ ہو جائے. شرطیہ میں ایسا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جی پھر آگے ضرب تم، اس میں فعل ماضی زواد را با، باب زواد سے، اور انتم فاعل ہے اس کے اندر. ٹھیک پھر ہے. اس کا حرف جار الردی، اس کا مجرور ذات ہو کے، جار مجرور ہو کے یہ متعلق فعل ضرب تم بن گیا، اور یہ ایک جملہ فعلیہ بن گیا شرطیہ. پھر آگے آپ چاہیں تو اذا کو بھی اس والے فعل کا یہ مفعول فی مقدم بنا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ من شرطیہ کو کیوں نہیں ہم نے کچھ بنایا تھا اس فعل کا کہ من جو تھا وہ اسم تھا، اور بالکل من بالکل یعنی کہ ہاں، یعنی کہ ویسے تو یہ بھی اسم ہی ہے لیکن من کو ہم مبتدا بنا لیتے ہیں، ہم اس کو جملہ اسمیہ کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن اس کو جی جی آپ پہلے جملے کو شرط، دوسرے کو جواب و شرط اور جملہ شرطیہ ہی بنے گا. تو اذا کو چاہیں تو پہلے والے شرط والے جملے میں جو فعل آ رہا ہوتا ہے اس کا جی مفعول فی مقدم بنا ٹائم سکتی ہیں. والا ٹھیک، جو مفعول ہے، ٹھیک ہے. جی جی جی. فا پھر آگے رابطہ جواب شرط سے سٹارٹ ہو رہا ہے. لئیسا فعل ماضی ناقص ہو کے، علیکم اس میں جار مجرور ہو کے، یہ آگے اس کی خبر میں نے یہ بنائی ہے منصوب میں، ان تکسروا من الصلاۃ. اچھا یہ بیٹی
اسکرین پہ نہ لکھیے سب بہنیں بیٹی، آپ ذرا اس چیز کا خیال رکھیں. اچھا عائشہ بیٹی، یہ اس طرح سے ہو بھی سکتا ہے لیکن ترجمہ اتنا اچھا بیٹھے گا نہیں. تو اس کا یوں کریں کہ آپ نے ابھی چلے جس طرح آپ کے ذہن میں پہلے آپ بتا دیں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کی بہت آسان ہے، ایسا نہیں ہے. ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو یہاں پہ خبر مقدم بنا لیں. جی، علیکم کو خبر مقدم بنا لیں، جناحن کو اس کا اسم مؤخر کر دیں، اور یہ جو ان تکسرو من الصلاح ہے نا، اس کو جناحن کے کچھ اس کے متعلق کر دیں. یعنی کہ انہوں نے پتہ کیا کیا گرامر والوں نے، نحویوں نے، یہاں پر یہ ان کی وجہ سے پہلے تو یہ مصدر کی تعویل میں چلا گیا، ٹھیک ہو گیا. پھر انہوں نے ان سے پہلے ایک حرف جر وہ محذوف مانا، اور یہ جار مجرور کو جناحن کے صفت بنا دیا، اور موصوف صفت کو انہوں نے لیسا کا اسم مؤخر بنا دیا. ٹھیک ہے، صحیح ہوگی. تو یہاں پہ پھر یہ علیکم جو ہے وہ خبر مقدم ادھر ہو گئی، اور جی جناحن اسم لیسا یہ مؤخر ہو گیا، اور ان پھر حرف ناصبہ. تکسرو جو ہے فعل مضارع منصوب ہے ان ناصبہ کی وجہ سے، قاف صاد را اس کے روٹ ورڈز ہیں باب نون سے، اور اس میں ہم اس کا وہ ہے فائل. من الصلاح جار مجرور ہیں یہ، اور یہ نہیں، متعلق فعل ہے. ہوم آر یو شور؟ نہیں سوری تکسرونا فعل ماضی، سوری میڈم، یہ انتم کوئی انتم بات سے. نہیں بیٹی، کوئی بات نہیں. جی جی بالکل بالکل ٹھیک ہے، ویسے ترجمے سے بھی کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک. من ٹھیک ہے الصلاح یہ جار مجرور ہو کے متعلق فعل یہ تکسرو، اور ٹھیک ہے یہ پھر ادھر اس کی صفت بن گیا یہ جناحن کی. ٹھیک ہے. اور یہ یہ موصوف جناحن صفت پھر کو موصوف ہو گیا، اور یہ پھر صفت ہو کے یہ پورا بن گیا مبتدا وہ سوری لیسا کا اسم مؤخر. شابہ. جناحن اپنے بعد والا جو حصہ ہے وہ جو اس کی صفت بنایا گیا، تو یہ موصوف صفت جو ہے لیسا کا اسم مؤخر ہو گیا، علیکم خبر مقدم. شاباش. اور لیسا اپنے خبر مقدم اور یہ اسم مؤخر سے یہ مل مل کر کے جملہ فعل یا ناقص بن کے، اور یہ اس کے لیے جواب الشرط ہیں پہلے والے حصے کے شاباش لیے. شاباش ماشاء اللہ. ترجمہ کریں. اور جب تم ملک میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں کچھ کمی کر لو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ ملک کے ساتھ بھی ترجمہ کر سکتی ہے، باقی زمین ہے کہیں بھی سفر کرو، ٹھیک ہے، اپنے ملک کے باہر بھی کہیں بھی زمین میں. شاباش. آگے چلیں. آگے ہے ان خف تم، ان حرف یہ ان شرطیہ جازمہ ہے. خف تم آگے فعل ماضی ہے اس کے، خا واو فا اس کا روٹ ورڈز ہیں باب سین سے، اور اس میں ان تم فائل. پھر اس کے آگے والا جو حصہ ہے اس کی مزید چھوٹے کمپوننٹس میں وہ ہوگا کہ ان حرف ناصبہ ہو کے یفتینا کم مضارع ہے یہ منصوب ہوا ہے ان کی وجہ سے، فا تا نون، اور یہ باب ذات سے. اب اس کے آگے جو شاباش اللہ زینا کافارو اسم موصول، اور کافارو فعل ماضی کافا را باب نون سے، یہ صلہ اور موصول مل کے مفعول معلن منصوب کر کے مفعول بنیں گے یفتینا کم کے لیے، اور یہ مفعول اور یفتینا کم یہ مفعول ہو جائے گا ان یفتینا کا کم کے لیے، اللہ زینا اچھا کافارو. یہاں پہ رکیے گا. یہ جو آپ نے این یفتینا کم والے سارے کو جو مفعول بنایا نا خفتم کے لیے، یہ آپ جی نے ٹھیک بنایا ہے. لیکن ٹھیک بیٹی ہے. یہ جو آپ نے بنایا نا اللہ زینا کافارو، یہ مفعول نہیں ہوگا کہ تم یفتینا کہ وہ ڈال دے تمہیں فتنے میں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. تو پھر یہ کیسے مفعول بنے گا؟ یہ فاعل ہے کہ وہ لوگ، اگر تمہیں اس چیز کا ڈر ہو کہ تمہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ فتنے میں ڈال دیں، ٹھیک ہے، یہ اچھا فاعل ہے، یہ فاعل بنے گا. یہ یہ کنفیوژن پہلا ہوتی والا ہے. سیگا ہے، یہ پہلا والا سیگا ہے ہوا فائل، اس کا آگے وہ فائل سوری آ سکتا ہے. جی جی ٹھیک جی، ہے اس کا جو ہے فاعل آگے آ سکتا ہے، اور اس ٹھیک کا ہے فاعل ہی بن رہا ہے یہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ میں نے پھر اس پہ غور کم کیا تھا. ہاں نہیں، یہ بہت سب کو غلطی لگتی ہے پہلی بار نا، تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اس کا ترجمے سے بھی اور اندازہ کرنا ہوتا ہے. جی یفتینکم الذین کفروا یہ ٹوٹل بنا مفعول بھی ان خفتم کے لیے، اور ٹھیک ہے یہ ان شرطیہ کا یہ بن گیا ایک جملہ شرطیہ. ٹھیک ہے
پھر آگے والا بھی ساتھ ہی کر دوں، پھر سارا ٹرانسلیشن اکٹھا. جی کر دیجئے. انا آگے ہے حرف ناصبہ، حرف تاکید. الکافرینہ جو ہے وہ اسم الفاعل ہے، باب نون سے کافارا. انا کا یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. آگے پھر کانو فعل ماضی ناقص، وہی اس کا اسم ہوں میں کانو کا. اور لکم آگے جار مجرور متعلق خبر کانو. اور ادو وم مبین جو ہے یہ دونوں خبر کانو ہیں مل ٹھیک کے. ہے. یہ وہ مرکب بن رہا ہے، مرکب توصیفی. ٹھیک ہے. اور یہ منصوب ہو کے یہ خبر کانو، اور یہ کانو لکم عدو مبینہ یہ ٹوٹل جملہ فعلیہ ناقص ہو کر یہ خبر انا بنائیں گے اس کو، اور یہ پھر جملہ اسمیہ پورا بن جائے گی. اچھا ٹھیک ہے، آپ اس کا ترجمہ کر دیجئے. اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، صحیح. بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. صحیح ہو گیا، ماشاءاللہ، بہت اچھی کوشش، شاباش، بارک اللہ فیک. چلیے جی میرے ساتھ اسے ایک دفعہ دہرا لیں، اور ماشاءاللہ بہت کچھ تو وہ بتا گئی ہیں. پھر اس کے بعد حافظ عبدالسلام صاحب کا ترجمہ آخر میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر جو سلائیڈز ہیں آج کی کلاس کی کچھ الفاظ کی ڈکشنری سے وہ دیکھیں گے، اور پھر اس کی تفسیر تھوڑی میں شیئر کرنا چاہوں گی آج آپ سے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ ماشاءاللہ بہت تفصیل سے اچھا بتا کے گئی ہیں. ایزا ظرفیہ ہوتا ہے، اس کے بعد اگر دو جملے آئیں اور شرط اور جواب و شرط لگ رہے ہوں آپ کو تو پھر ایزا ظرفیہ شرطیہ، پہلا شرط دوسرا جواب و شرط، اور شرط والے فعل کا اس کو مفعول فی مقدم بنا دیں. ایزا کو فی الارض کو ضربتم کا متعلق، فعل اپنے فاعل انتم وہ بتا کے گئی ہیں، یا اس کو تم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور مفعول فی مقدم اور متعلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر شرط. اور جب تم زمین میں سفر کرو، اچھا یہاں تھوڑا سا میں جب بھی یہ دارابا کا لفظ آتا ہے یہ میں ضرور کچھ چیزیں شیئر کرتی ہوتی ہوں جو کہ یہ لطف الرحمان صاحب کی ڈکشنری میں انہوں نے بہت محنت سے اور بہت دلچسپ انداز میں بہت کچھ انہوں نے، ان کی کلیکشن جو ہے ان کی محنت ہے، ضرور دیکھا کریں اسے. وہ لکھتے ہیں کہ عربی زبان کا یہ جو دارابا ہے نا، یہ کثیر المعانی لفظ ہے. اس کا بنیادی مفہوم ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز پر واقع کرنا. اس حوالے سے پھر یہ مختلف مفاہیم میں آتا ہے. ان میں سے چند مفاہیم میں یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، ابھی اس سے بھی زیادہ ہیں. ابھی جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں وہ مجھ سے سنیے گا. ایک تو خالی آ رہا ہے، اس کے ساتھ آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، تو یہ مارنا اس کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ. اور ہم نے اسی سے ہی بیسک گرامر کی جو فعل ہے میرے خیال میں زیادہ تر دارابا سے ہی پڑھائی جاتی ہے. اس نے مارا، اسے ایک نے مارا، اس زیادہ نے مارا. اب شاید بدل گیا وہ انداز، تو اسی سے کروائی جاتی ہے. اچھا جی، دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کے بعد فی کا صلہ آئے، فی کا حرف آئے، تو جیسا یہاں آ رہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے زمین میں مارنا، چلنا، سفر کرنا. بیسیکلی سفر کرنا اس میں معنی ہے. اس کے بعد ہے جی، اس کے بعد اگر اعلیٰ کا حرف آئے تو پھر ایک ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز پر تھوپ دینا، چسپاں کرنا. جیسے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور ان پر ذلت تھوپ دی گئی، مسلط کر دی گئی. اچھا اگر اس کے بعد با کا حرف آئے تو پھر مطلب ہوتا ہے ایک اینٹ کو دوسری اینٹ پر لگانا، بنانا. جیسے سورۃ الحدید میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِالسُّورِ، تو ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی گئی. اچھا جی، کبھی کسی ایک بات سے دوسری بات کو واضح کرنا، بیان کرنا، مثال دینے کے معنی میں بھی آتا ہے. اس میں بھی اس کے بعد کچھ نہیں آتا، جیسے مارنے والے کے بعد بھی کچھ نہیں آتا جب اس کا مطلب مارنا ہوتا ہے. تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر مارنا کے معنی میں نہیں ہے، مثال دینے کے معنی میں بھی ہے. جیسے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ سورۃ النور، اور اللہ بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے. تو پتہ چل جاتا ہے کہ جب یہ بغیر کسی صلے کے، بغیر کسی حرف کے آتا ہے تو یا مارنا یا مثال دینے کے معنی میں ہوگا. باقی جتنے بھی حروف آتے ہیں اس کے بعد اس کے مطابق ان کا معنی بدلتا رہتا ہے. یہ جواب و شرط شروع ہو رہا ہے. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ،
تو لیسا کا ایک اسم ہوگا ایک خبر، تو جناحن یہ مرفوع، یہ اس کا اسم مؤخر ہو رہا ہے، علیکم خبر مقدم کر لیں، اور یہ ان تکسروا من الصلاح اس کو جناحن کی صفت بنا لیں. تفصیل میں نے پہلے شیئر کر دی، میں ریپیٹ نہیں کر رہی. سمجھ آ گئی ٹھیک ہے، نہیں تو بس اتنا ہی سمجھ لیں. لیسا اپنی یہ اسم مؤخر اور یہ خبر مقدم سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو گیا ناقصہ، اور یہ جواب الشرط بن گیا. اور جب تم زمین میں سفر کرو یا چلو پھرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز کو قصر کر لو یا نماز کچھ کم کر لو. قصر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، یہ جو ہوتا ہے نا قصر، یہ کمی کرنا معنی ہوتا ہے. آپ نے کبھی یہ لفظ استعمال کیا ہوگا کہ میرا کیا قصور ہے، تو وہ قصور کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ کیا کمی کوتاہی ہوئی. اس کی بہت تفصیلات ہیں، مختصر ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ان خفتم، ان شرطیہ، خفتم خا واو فا باب سامیہ سے ہے، تو یہ جو باب سامیہ سے واو بیچ میں آ رہا ہے، یہ جو اجوف کے قواعد آپ کو یاد ہونے چاہیے، اس میں جب وہ چھٹے سیغے پہ جائیں گے تو یہ زیر کے ساتھ آ جائیں گے. خفنا، پھر خفتہ، خفتما، خفتم، اس طرح سے. تو اگر تم ڈرو یا تمہیں اندیشہ ہو، اگر تمہیں ڈر ہو کس چیز کا، وہ ابھی سارا مفعول بھی اس کا بنے گا. ٹھیک ہے، ہو گیا ان کی وجہ سے. اب آگے دیکھتے ہیں این یفتینکم، کہ فتنے میں ڈال دیں تمہیں. یہ فاتا نون اور باب دورہ با سے، کم اس کا مفعول بھی، اور یہ پہلا صیغہ آ رہا ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے. تو اللہ زینا کافرو یہ فاعل ہے، کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈال دیں جنہوں نے کفر کیا، یا تمہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فتنے میں ڈال دیں یا کوئی تکلیف دیں. ابھی دیکھتے ہیں ان الکافرین. اچھا، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہیں فتنے میں ڈال دیں، تو یہ تو شرط ہے، اس کی جواب شرط یہاں پر محذوف ہے. اور وہ کہا جاتا ہے جی وہ یہی والی ہے، اس پر دلالت کرتی ہے، بس یہ سمجھ لیں. تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں کمی کر لو. یہ ماشاءاللہ سمپل سا تھا. الکافرین انا کا اسم ہے، اس کی خبر کانو کی پوری اسم اور خبر مل کر بنائیں گے انا کی خبر. اس میں کانو کے اندر واو اس کا اسم ہے، ادوم مبینہ یہ مرکب توصیفی اس کی خبر ہوگی، لکم کو اس کا آپ حال بنا سکتے ہیں. تو ٹھیک ہو گیا جی. بے شک جو کافرین ہیں وہ تمہارے ہمیشہ سے یہ اس طرح انا کے ساتھ یہ، اور پھر یہ جو کانا کا آتا ہے جب کبھی کوئی یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے یا کوئی اس طرح کی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، تو وہ کانا کا پھر ہمیشہ کے ساتھ، ہمیشہ سے تمہارے کھلے دشمن ہیں. اس کی کچھ تفصیلات دیکھتے ہیں، پھر حافظ عبدالسلام صاحب کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. کسر کا معنی کمی، یہ کمی رکعات کی تعداد میں بھی مسنون ہے، اور اگر خوف زیادہ ہو تو نماز کی شکل، اس کا سٹرکچر، جو اس کا فارمیٹ ہے، اس میں بھی کمی کی جا سکتی ہے. مثلا پیدل جاتے جاتے نماز پڑھ لینا. اب ظاہر ہے اس میں سجدہ اور رکوع تو پوری طرح پاسبل نہیں ہے، یا سواری پر اشارے سے نماز پڑھ لینا. اور یہ جتنا بھی انہوں نے بتایا نا حافظ عبدالسلام صاحب نے، ساتھ دلیل دیتے ہیں. انہوں نے اگر یہ جو بات کہی ہے قرآن یا حدیث سے، ساتھ پوری دلیل دیں گے. میں کوئی حدیث ساتھ شیئر کر دوں گی کہ جی یہ جو انہوں نے بات کہی ہے کیسے انہوں نے اخذ کیا ہے، یہ کون سی بات ہے جو اس پہ استدلال کرتی ہے. اور کبھی میں نہیں بھی آپ سے شیئر کروں گی تو یہ آپ سمجھ جائیں ہے یہ صحیح. یہاں پر انہوں نے ابو داؤد 1249 کی ایک حدیث شیئر کی. اچھا جی آگے دیکھتے ہیں. حافظ ابن حجر رحم اللہ نے فتح الباری میں اس کی سند کو انہوں نے حسن اور ابن کثیر نے جید کہا. عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضر میں 4، ایک ہوتا ہے سفر، ایک ہوتا ہے حضر. ٹھیک ہے جی، حضر میں 4، سفر میں 2، اور خوف میں 1 رکعت فرض کی ہے. مسلم 687. دیکھیں جی ہوتا کیا ہے عام طور پر جب یہ قصر کرتے ہیں، اس کی کچھ بہت تفصیلات ہیں. سب سے پہلے کہ کتنا دور جائیں اپنے گھر سے کہ آپ پر نماز یہ قصر جو ہے وہ واجب ہو جائے. اچھا یہ اس درجے پہ نہیں ہے کہ یہ بالکل واجب اور ضروری ہو، لیکن ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سفر میں قصر پڑھی ہے، تو اس لیے ہم بھی اسے اسی درجے کی اب سمجھیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی رخصت ہے، اللہ تعالیٰ کی رخصتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے.
تو اب اس میں یہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے دیکھنا ہوتا ہے جی کہ کتنے فاصلے پر ہوگی، پھر کتنے دن کے لیے کوئی جا رہا ہے. تو اس میں اب بہت مختلف رائے ہیں، چند ایک میں آپ سے شیئر کر دوں گی. باقی اس میں ظہر، عصر اور عشاء ان کی 4 کے بجائے 2 ہو جائیں گی، لیکن مغرب کی تو 3 کی قصر ہو نہیں سکتی. اور فجر کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو اس کی سنتیں بھی پڑھنی پڑتی ہیں، وہ لازم ہی سمجھیں. اور ویسے بھی وہ آلریڈی 2 ہیں، فرض آلریڈی 2 ہیں، 7 سنتیں، لیکن باقی سب کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم دیکھیں گے کہ کبھی سنت قصر میں نہیں بھی پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف فرض. عام سفر میں مغرب اور صبح کی نماز کے علاوہ دوسری نمازوں میں 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھنا یہ قصر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا تم پر کچھ گناہ نہیں، اس کے الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ حالت سفر میں قصر واجب نہیں ہے، اس کی صرف اجازت ہے. اور یہی اکثر علماء سلف کا مسلک ہے. مگر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سفر میں قصر پڑھی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہوئے امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور اکثر محدثین کے نزدیک قصر افضل ہے. سفر سے مراد بظاہر تو عام سفر ہے جسے عرف میں سفر کہا جاتا ہے. اب رہی میلوں یا دنوں کی مقدار، تو نہ قرآن مجید کی کسی آیت سے اس کا صاف ذکر ہے اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث مبارکہ سے. اس بنا پر بہت سے ائمہ کرام اور علماء نے کسی مقدار کو اگر فکس کیا ہے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹریول کی، ان کے جو سفر کی ہسٹری ہے اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس سے یہ نتیجے اخذ کیے ہیں، اجتہاد کیا ہے. تاہم سب سے جو اسٹرانگ دلیل سفر کی مقدار کی تعین میں جو صحیح مسلم 691 میں حضرت اسے حدیث انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کے مطابق 21 کلومیٹر، بعض اسے 9 میل بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. اتنا سفر کر کے جانا ہو تو شہر سے نکل کر، اپنے اس آبادی سے نکل کر، پھر وہ قصر آپ پہ لازم ہو جائے گا. اس سے کم کا سفر ہے تو پھر آپ پہ یہ لازم بھی نہیں ہوگا. اس سے آگے جانا ہو، اتنا سفر کرنا ہو اور پھر شہر کی آبادی سے نکل جائیں تو باقی یہ کہ جی وہ بس ارادہ ہے، نیت ہے. تو بعض یہ بھی کہتے ہیں، یہ تفصیلات ہم نے نماز نبوی میں دیکھی تھی کہ کس میں، اب میں نے کہا نا اس میں اتنے فقہی مسائل آتے ہیں تو میں بس بیسک آپ اس کو ٹچ کر رہی ہوں. کسی صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی سفر میں فرض نماز سے پہلے یا بعد میں سنتیں ادا کی ہوں. ہاں، رات کے وتر اور صبح کی سنتیں فجر کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سفر میں پڑھا کرتے تھے اور کبھی نہیں چھوڑتے تھے. تو باقی صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان سب کا اسی پر عمل تھا. یہ صحیح بخاری 1102. مسافر اگر مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا تو قصر نہیں پڑھے گا. پھر یہ اس کی بھی دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ موسیٰ بن سلمہ فرماتے ہیں ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ میں تھے تو میں نے کہا جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو 4 رکعت پڑھتے ہیں، اور جب اپنی رہائش کی جگہوں میں اگر جاتے ہیں جہاں پہ سٹے کر رہے تھے سفر کے دوران تو 2 رکعت پڑھتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا یہ ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. مسند احمد 1867. اچھا جی، اب یہ جو ہے نا کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ جو کافر ہیں وہ تمہیں کوئی ستائیں گے، تمہیں کوئی فتنے کوئی کریٹ کریں گے، کوئی مشکل پریشانی، یہ آیت بیسیکلی جہاد کے سلسلے میں نازل ہے. اس لیے اس میں نماز قصر کی اجازت کے ساتھ یہ کہا گیا اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، یہ الفاظ استعمال ہوا. باقی رہا عام سفر جس میں دشمن کا خوف نہیں ہے تو اس میں قصر کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نہیں بتا رہی آپ کو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور فعل سے یہ بات کلیئر ہے. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کیا وجہ ہے کہ لوگ ہر سفر میں قصر کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں تو یہ حکم خوف کے ساتھ اس کو لازم کیا گیا ہے، فکس ہے، شرط ہے، آپ یوں سمجھ لیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خود مجھے بھی اس سے تعجب ہوا تھا اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک صدقہ ہے. ٹھیک ہے، بیسیکلی رخصت ہے، یہ
جو اللہ نے تم پہ کیا ہے، لہٰذا تم اس کا صدقہ قبول کرو۔ صحیح مسلم 686۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے۔ اس وقت اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ تھا، مگر آپ نے 2 ہی رکعت نماز پڑھی۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے حدیث سے۔ اسے اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے تو آپ نماز کی 2 رکعتیں ادا فرماتے تھے، یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آ گئے۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ لوگوں نے مکہ میں کتنی دیر اسٹے کیا، کتنی دیر قیام کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم نے 10 دن قیام کیا۔ صحیح بخاری 1081۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 19 دن بھی قیام کیا تھا۔ صحیح بخاری 4298۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں 20 دن ٹھہرے اور نماز قصر کرتے رہے۔ مسند احمد 295۔ اچھا جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو مدت ہے یہ اس طرح سے کلیئر نہیں بتائی گئی، یہ کتنے دن کس جگہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو قصر کر سکتے ہیں۔ اب علماء کے اجتہادات ہیں وہ مختلف ہیں۔ بعض نے کہا 19 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو، گھر سے ہی ہو، پتہ ہو اتنے دن جانا ہے، کم از کم ٹھہرنا ہے، تو نماز ٹھیک ہے تو نماز پوری پڑھے۔ اس سے کم ہو تو قصر کرے، گھر سے اس کو پتہ ہے جی کہ میں نے 19 دن سے پہلے آ جاؤں گا۔ بعض نے کہا 15 دن، بعض نے 4 دن، مگر راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ جب تک کسی جگہ کا وہاں پہ سٹے کرنے کا کوئی ارادہ نہ کر لے وہ قصر کر سکتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی عرصہ وہاں پہ رہے۔ یہ اس کی کچھ تفصیلات ہیں جو آپ سے شیئر کی گئی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں، ویسے یہ جو ہم نے نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا کورس کروایا اللہ کی توفیق سے الحمدللہ، اس میں بہت سی تفصیلات مل جائیں گی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو وہ پھر مفتی صاحبان آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، کیونکہ سوالات تو پھر فقہی بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں اختلافات بہت زیادہ ہیں، تو جو فالو کر رہا ہے سب کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہے، سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس میں کہ بالکل آپ ایک کو غلط ثابت کر کے اور کہہ دیں اور دوسرا۔ آگے ترجمہ دیکھتے ہیں جی، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز کچھ کم کر لو، اگر ڈرو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، بے شک کافر لوگ ہمیشہ سے تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہ تھی جی ہماری آج کی 2 آیات کریمہ۔ اب ایسا کرتے ہیں، آج کی کلاس میں شیئر ہونے والی ایک یہ لفظ آیا تھا ساتن، بیسیکلی یہ اس سے آ رہا ہے باب سامیہ سے، واو سین آئین، یہ اسم ذات، بس کسی بھی چیز کا نام، کشادگی پھیلاؤ، مراد ہے کہ یہاں پر جو 2 لفظ آج استعمال ہوئے نا کہ جو بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ وہ زمین کو کیا پائے گا، وہ شخص مراغمن کثیرہ، بہت سی اس میں ٹھکانے رہنے کے، پناہ کے بہت سی جگہیں، اور وسعتن اور کشادگی۔ یہ ہے جی کہ رزق کے معاملے میں، یہ معاش کے معاملے میں کمی نہیں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اچھا جی، اور کون سا لفظ ہے وہ دیکھتے ہیں۔ باقی ویسے انہوں نے مزید یہ آپ اسکرین شاٹ لے کر آپ شیئر کر دیکھ سکتے ہیں اپنے طور پر، اور دیکھتے ہیں اس میں جی، یہ دیکھتے ہیں دال را کاف ادرا کا یدری کو، کسی چیز کا اپنی منزل تک پہنچنا، جیسے پھل کا پکنا، اس بنیادی مفہوم کے ساتھ مختلف معنی میں آتا ہے۔ پا لینا، آ پکڑنا۔ ابھی آپ یہ آیات دیکھیں گے نا تو پھر ترجمہ کلیئر ہو جائے گا۔ مدرک، فرض کریں مدرک ہو تو پانے والا، مدرک پکڑا ہوا جسے پایا گیا ہے، تو یہ باب افعال سے آپ کو پتہ نا، یہ دیکھیں اسم فاعل اسم مفعول ثلاثی مجرد سے آئیں تو فاعلون مفعولون کے وزن پر، باقی ابواب سے مزید فی سے آئیں تو اس کے مضارع کے پہلے سیغے میں یدرکو سے چینجز کر کے یا علامت مضارع جو بھی اسے ہٹا کے پیش والی میم لگانی ہوتی ہے اور آخر میں تنوین۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اپنے طور پہ ریوائز کیا کیجئے، چاہے تو یہ سرامی سہیل کی جو بک ہے لسان القرآن بہت جلدی ریوائز کروا دے گی آپ کو، اگر آپ کے نوٹس ہیں تو وہاں سے آپ دیکھ لیا کریں۔
تو کلاس لیتے ہوئے لکھا کریں کہ آج مجھے کون سا ٹاپک مجھے لگتا ہے کہ میں بھول گئی ہوں، کچا ہے، تو اسے لکھیں. پورا ہفتہ ہے آپ کے پاس، اسے پکا کریں، ریوائز کریں. اچھا جی، یہ کیا ہے جی؟ کاسرا یکسرو، قصورا، ناقص ہونا، سست ہونا، ناقص کرنا، نیچا رکھنا. اچھا، بہت سے الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لازم اور متعدی دونوں معنی میں آتے ہیں. پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں کس معنی میں استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ متعدی کے معنی میں ہے. اور ایک آخری میرے خیال میں رہ گئی، اسے بھی دیکھ لیتے ہیں. اس میں کیا ہے ہمارے لیے؟ یہ ہے فاتا نون. فتنہ کا لفظ کتنا ہم پڑھتے ہیں. اصل میں ہوتا ہے سونے کو آگ میں ڈال کر کھرا کھوٹا معلوم کرنا. اس بنیادی مفہوم کے ساتھ پھر یہ متعدی معنی میں کئی معنی میں آتا ہے. اس کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو مطلب ہوتا ہے کھرا کھوٹا الگ الگ کرنے کے لیے آزمائش میں ڈالنا یا عذاب دینا. اگر غیر اللہ کی طرف ہوتی تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی مشکل یا آفت میں ڈالنا جس میں گمراہی کا امکان ہو یا وہ خود مشکل. وہ بھی فتنہ کے بہت معنی ہے. یہ کبھی کبھی مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے اس کا بہت ساری تفصیلات آپ سے شیئر کی تھی. انشاءاللہ آگے بھی جب موقع ملے گا تو یہ کن کن معنی میں کم از کم قرآن مجید میں یہ استعمال ہوا ہے. تو ہم تو صرف آزمائش کر دیتے ہیں، اس کے آگے بہت سی تفصیلات ہیں. کسی کو پلٹا دینا دین سے واپس، ایمان سے واپس کفر کی طرف یا کچھ اور، تو اس طرح ان مختلف وہ بات ہو رہی ہے تو اس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. پھسلا دینا، تکلیف دینا. یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ لفظ جہاں آیا کرے تھوڑا غور کیا کریں. تو باقی یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا خیر، یہ تو ابھی وہ سارا وہ استعمال ہو رہا ہے. باقی فتنہ یہ کس معنی میں آتا ہے جی؟ آزمائش، عذاب، مشکل، آفت، گمراہی، تکلیف. اگر آپ ان سب کی ایک ایک دفعہ یہ مثالیں دیکھ لینا تو آپ کو کبھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کی برکت سے، اللہ کی توفیق سے. یہ تھی جی آج کی ہماری کلاس. وآخر دعوانا الحمدللہ